بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب فون پر میرے شوہر نے کہا کہ اب گھر آنے کی ضرورت نہیں، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے مجھے ناراض ہو کے ماں کے گھر آئے کہ میرے شوہر نے مجھے اتنا بڑا دکھ دے دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے کھلے آسمان کے نیچے لا کھڑا کیا ہو۔ میرے سر کی چھت چھن گئی۔ فون ہاتھ میں تھاما تھا لیکن میرے ہاتھ مسلسل کانپے جا رہے تھے، آنکھوں میں خاموش آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ پھر اسی لمحے میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر میرا تھا، میری جنت، اور علی کیسے کسی اور کو لا سکتے تھے میری جنت میں۔ میں نے اپنی امی کو بنا علی کی دوسری شادی کا بتائے گھر واپس جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ میری امی نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ میں نے اپنا مختصر سامان باندھا، اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لگایا اور واپسی کی راہ لی۔ سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ علی مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے تو وہ کیسے مجھ پر سوتن لا سکتے ہیں۔ میں نے رکشے سے اترتے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ تھاما۔ ایک پل کو قدم ڈگمگائے لیکن ہمت کرتی لرزتے دل کے ساتھ گھر میں قدم رکھا۔ سامنے رخ پھیرے ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ جوان لگ رہی تھی، سرخ جوڑا زیب تن کیا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ مجھے لگا شاید میرے شوہر نے مجھے واپس بلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہو۔ سارے راستے یہی دعا کرتی آئی کہ جو انہوں نے کہا اللہ کرے وہ جھوٹ ہو، لیکن کبھی کبھی کچھ دعائیں رد ہو جاتی ہیں اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک بار پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ میری دونوں بیٹیاں میرا منہ دیکھنے لگیں اور اسی اثنا میں اس لڑکی نے اپنا رخ میری طرف موڑا۔ میری نظر اس پر اٹھی، میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گرا۔ وہ سجی سنوری لڑکی، کھلا کھلا روپ، میں نے تو اسے ہمیشہ سادگی میں دیکھا، وہ تو ہو بہو میری ہی کاپی تھی، لیکن وہ یہاں کہیں علی نے اس سے یہ سوچ آتے ہی مجھے یوں لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ علی سیڑھیاں اترتے نیچے آئے، بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اور زیادہ پرجوش لگے اور پہلے سے جوان بھی، ان کا آج رنگ ڈھنگ ہی الگ تھا۔ اچھا تو تم آ گئی، اس سے ملو، یہی ہے تمہارا دوسرا روپ۔ اور اس گھر کی مالکن میرے شوہر کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا ساتوں آسمان مجھ پر آ گرے، میں زمین میں دھستی چلی گئی۔ وہ لڑکی سر جھکائے مجرموں کی طرح مجھے دیکھتی خوفزدہ ہو رہی تھی، اور میں اپنے اللہ سے کہ میرے شوہر نے کیسا گناہ کر دیا، جانے انجانے میں ان کے اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی۔ مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا، اتنا بڑا ظلم، میری ایک بات کو چھپانے کی اتنی بڑی سزا۔ میں وہیں زمین پر گر گئی، سر اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ رہی۔ میری بچیاں بھی میرے ساتھ وہیں بیٹھی مجھ سے چپک گئیں۔ مجھے لگا میری آواز کہیں کھو گئی ہے۔ جس منہ سے اسے اپنی بیٹی کہا، اس منہ سے کیسے اسے اپنی سوتن کہتی۔ میرا نام فروا ہے، اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی۔ ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ کی بھی یہی خواہش تھی، ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ بہت دھوم دھام سے میری شادی کریں۔ بھائی بھی مجھے پلکوں پہ بٹھاتا تھا۔ ایک دن ابو کے دوست کے بیٹے علی کا رشتہ آیا تو جھٹ سے ہاں کر دی۔ علی پڑھے لکھے خوش شکل انسان تھے، والدین خوش تھے اس رشتے سے، تو میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ پھر جلد ہی میرے ساتھ ہی بھائی کی بھی شادی کر دی گئی، ان کی بچپن کی منگیتر اسما سے۔ میری شادی اپنے ہی شہر میں ہوئی تھی۔ سسرال میں بس ایک ساس اور نند ہی تھے۔ نند بڑی تھی اور دور شہر بیاہی گئی تھی۔ 4 سال کا عرصہ ہو چکا تھا شادی کو، لیکن اولاد نہیں تھی۔ بہت کم آنا جانا تھا اس کا ماں کے گھر، جس کا مطلب تھا پورے گھر پر میرا ہی راج ہونا تھا۔ آنے جانے کی بھی مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ہر شوہر کی طرح میرے شوہر نے بھی مجھے منہ دکھائی میں پیارا سا گفٹ دیا، جسے دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنا اتنا پیار نچھاور کیا کہ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ میری ساس کا رویہ بھی عام ساسوں کی طرح نہ تھا، اکلوتی بہو تھی ان کی، وہ بھی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتیں۔ نند شادی کے 1 ہفتے تک رکی، ملن نثار سی نند مجھے بھی بہت اچھی لگی، مگر 1 ہفتے بعد ہی اس نے واپسی کا رخت سفر باندھ لیا۔ نند کے جانے کے بعد کچھ دن تو ساس اور شوہر کے سوگواری میں گزر گئے، لیکن پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ علی صبح دفتر جاتے، میں دن میں کام کاج سے فارغ ہوتی، ساس کے ساتھ وقت گزارتی۔ شام کو علی آ جاتے تو ہم آؤٹنگ کے لیے قریبی پارک نکل جاتے۔
غرض وقت بہت اچھے سے گزر رہا تھا اور انہی خوبصورت لمحات میں اللہ نے میری گود بھر دی، میری سانس تو پھولے نہ سمائی، میرا صدقہ اتارا۔ میرے شوہر علی نے میری پسند کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیا، جو کہتی پورا کرتے، بس ہر طرح سے خوش رکھتے، مجھے کام کرنے سے بھی منع کرتے اور ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھتی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، اچھا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ 9 ماہ پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ ٹھیک 9 ماہ بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، بہت خوبصورت، نرم و نازک گال، روئی کی طرح، سرخ و سفید رنگت کی حامل میری بیٹی پری سے کم نہ تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا، جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ جب اللہ نے بندے کو خوش کرنا ہوتا ہے تو بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو وہ بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے، اور میں خوش تھی کیونکہ اللہ مجھ سے خوش تھا۔ وہیں دوسری طرف میرے شوہر کے چہرے پر میں نے خوشی کی کوئی رمق نہ دیکھی۔ انہوں نے بیٹی کو گود میں بھی نہ اٹھایا تو میرے دل کو ہاتھ پڑا، کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ ساس نے نہ تو خوشی کا اظہار کیا نہ دکھ کا، دادی کو پیسے دے کر چلتا کیا۔ 2 دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ میرے شوہر علی مجھ سے دور دور رہنے لگے۔ مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ بیٹی کو بھی ایک نظر دیکھنا گوارا نہ کر رہے تھے۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ ان کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہ پری کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جب اتنا پیار کرنے والا شوہر اچانک سے نظریں پھیلے تو دل پر کیا بیتتی ہے، یہ میں جانتی تھی اور میرا اللہ جانتا تھا۔ کچھ دن مزید سرکے تو میں نے علی سے بات کرنے کی ٹھانی، اور جب ان سے اس رویے کی وجہ جاننا چاہی تو مجھ پر ایک اور نئی بات کا انکشاف ہوا کہ انہیں بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا، میرا اتنا خیال رکھا، بدلے میں ان کو وارث نہ دے سکی۔ یہ کہہ کر وہ نکلتے چلے گئے، لیکن مجھے بے مول کر گئے۔ میں بہت روئی لیکن کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے یقین نہ آیا علی ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ میں نے بھی چپ سادھ لی۔ مجھے اپنی بیٹی پیاری لگتی تھی، ساس بھی بس دور دور سے پیار کرتی تھی، اور علی تو اس کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر سے گھر آتے، صبح نکل جاتے۔ مجھے اندر ہی اندر یہ سب کھائی جا رہا تھا۔ چپکے روتی، لیکن میں نے اپنی چپ نہ توڑی۔ امی ابو آتے، ڈھیر سارا پیار مجھ سے کرتے، وہ میری بیٹی سے بھی پیار کرتے، لیکن جو پیار ایک باپ دے سکتا تھا وہ کوئی بھی رشتہ نہیں دے سکتا۔ میں اس بات کو دن بدن زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ میری پری 6 ماہ کی ہو گئی تھی۔ اس نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ دیکھنے والا ایک پل دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ اس میں بلا کی کشش تھی، لیکن علی نہیں بدلے تھے، ان کی وہی روٹین تھی۔ بس فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ وہ اب مجھ سے ضرورت کے تحت بات کر لیتے، میں بھی نپے پلے جواب دے دیتی۔ اور پھر ایک دن میں پری کو کمرے میں اکیلا چھوڑے باہر کسی کام کے لیے نکلی۔ اسی لمحے میرے شوہر اندر داخل ہوئے کہ اس ایک لمحے میں پری نے کروٹ بدلی۔ میں کمرے میں اس وقت داخل ہوئی، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی علی نے اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ باپ کا لمس پاتے ہی پری کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی۔ علی بھی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھتے گئے۔ پری نے باپ کی انگلی پکڑ لی، اور جو مٹھاس اس کی آنکھوں میں تھی، اپنے باپ کو دیکھتے علی اسے فراموش نہ کر سکے، اور آگے بڑھتے پری کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے باپ کا دل اس کی بیٹی کے لیے نرم کر دیا۔ اس کے بعد علی کے رویے میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پری کو وقت دینے لگے، اس کے ساتھ کھیلتے۔ یہ دیکھ کر میری ساس کا رویہ بھی خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے صبر کا پھل دیا تھا۔ زندگی پھر سے خوشگوار لگنے لگی کہ ایک بار پھر سے میں امید سے ہو گئی، لیکن اس بار میں خوش نہ تھی۔ ساس اور شوہر نے پھر سے بہت زیادہ خیال رکھا اور دبے لفظوں میں بیٹے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا ایک ماں اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو جنم دے سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ میرے اندر ایک ڈر تھا۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر بیٹے کی دعا کی، لیکن میرا ڈر وقت کے ساتھ سچ ثابت ہوا۔ پھر سے 9 ماہ بعد ایک بیٹی کو دائی نے میری ساس کی جھولی میں ڈالا تو انہوں نے میری بیٹی کو ایسے دور کیا جیسے خدا نہ خواستہ اسے اچھوت ہو۔ ہر بار بیٹی پیدا کرنی ہے، بیٹیوں کا اچار ڈالنا ہے، بیٹا پیدا کر بیٹا۔
ساس کی کرخت آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس دن علی کا رویہ انتہائی خراب ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکے تھے۔ کیا یہ عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے؟ میں نے اپنی اس بیٹی کو بھی خود ہی گود میں اٹھایا۔ وہ بہت کمزور تھی، اس کا رنگ بھی سانولا تھا، لیکن نئے نقش بہت تیکھے تھے۔ اس کے ماتھے پر چومتی بے اختیار رو دی۔ وہی سلسلہ پھر سے چل نکلا۔ انہوں نے میری دونوں بیٹیوں کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا، لیکن میں ماں تھی، میں نہ چھوڑ سکی۔ ایک دن ساس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہیں ہسپتال لے گئی۔ بروقت طبی امداد سے وہ بچ گئیں۔ اس دن انہوں نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ علی کو اپنی ماں بہت عزیز تھیں۔ انہوں نے بھی میری خدمت کو دیکھا تو ان کا دل میری طرف سے پھر مائل ہو گیا اور میں پاگل ایک بار پھر سے خوش ہوتی اپنی زندگی کو نارمل روٹین پر لے گئی۔ علی مجھ سے تو پیار کرتے اور جتاتے، لیکن بیٹیوں کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتے۔ جب میں کہتی کہ یہ آپ کا خون ہے تو وہ آگے سے مجھے جھڑک دیتے کہ ان کا خون، ان کا وارث ان کا بیٹا ہوگا۔ ان کا لفظ مجھے تیر کی طرح لگتا۔ بیٹیاں صرف بوجھ ہوتی ہیں، پر ہائے شومی قسمت کہ ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار میں بے انتہا ڈر گئی۔ سوچا ابورشن کرا دوں، نہ جانے اس بار بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کریں گے، لیکن ماں تھی، یہ گناہ نہیں کر سکی۔ میں ذہنی کوفت کا شکار ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ علی نے اس بار صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بیٹا ہوا تو ٹھیک، ورنہ بیٹی ہوئی تو میری اور میری بیٹیوں کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں رو دی، سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر علی کا دل نہیں پسیجا۔ دائی روز آتی تھی، مجھے میری بہت کمزوری تھی، وہ روز آ کر مالش کر جاتی۔ میری ساس اس سے روز پوچھتی کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اور ہر بار دائی لا علمی کا اظہار کرتی نکل جاتی، کیونکہ وہ میری ساس کو اچھے سے جانتی تھی۔ اس بار بھی بیٹی ہے۔ دائی نے دھیمے لہجے میں میرے کان میں بات ڈال دی۔ میری آنکھیں بھر گئیں۔ بہت سوچتے میں نے دائی سے کہا، نہ جانے یہ کیا کریں گے میری بیٹی کے ساتھ، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا اور انہیں کہہ دینا کہ مری ہوئی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بات کہتے میں کس کرب سے گزری تھی، یہ میں ہی جانتی تھی یا میرا خدا۔ میری بات سے دائی بہت ڈر گئی، یہ جانتے ہوئے کہ کبھی بات کھل گئی تو کیا ہوگا۔ پھر بھی ہمت کرتے میں نے اس سے مدد مانگی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا۔ ان کی بیٹی بھی ماں بننے والی تھی۔ تقریباً ہمارا ایک ہی مہینہ تھا۔ میں نے دائی کو پیسوں کا لالچ بھی دیا۔ مجھے یہ تھا کہ وہ میری بیٹی کو یہاں سے لے جائے، کیونکہ میں نے ساس کو علی سے کہتے سنا تھا کہ بچی ہوئی تو وہ مار دے گا۔ آگے 2 بیٹیاں ہیں، ان کا بوجھ ہے سر پر، ایک اور ہو گئی تو کیسے پالو گے، کیسے بیاہ ہوگے؟ کیسی ماں تھی کہ اپنے بیٹے کو بیٹی کی مارنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے کیا جواب دیا، میرے پیروں میں جان کہاں باقی رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہی میں نے دائی کی منت کی۔ کچھ دن رہتے تھے کہ دائی نے مجھے کہا کہ یہ سب یہاں نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے دائی کے گھر جا کر بچہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ بہانہ کیا بنانا تھا، اللہ نے بہانہ خود ہی بنا دیا۔ ادھر مجھے تکلیف ہوئی تو دوسری طرف اس کی بیٹی کو، دونوں کو ایک ہی وقت میں بچہ پیدا کرنا تھا۔ مجھے دائی کے گھر لے آئے اور وہاں میں نے بیٹی کو جنا تو دوسری طرف دائی کی بیٹی کو لڑکا ہوا، لیکن وہ مردہ پیدا ہوا۔ میں نے دائی کو کہا وہ بدل دے، میری بیٹی کو وہ لے جائے اور مردہ بیٹا مجھے دے دے۔ دائی حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگی۔ شاید اللہ کی بھی یہی مرضی تھی، میری بیٹی محفوظ رہے گی، اس کا خیال رکھنا۔ میں نے اپنی پیاری سی بیٹی کو ایک نظر دیکھا اور ان کے حوالے کر دیا۔ ایک بار پھر سوچ لو، اگر کسی کو پتہ لگا تو۔ دائی گھبرا رہی تھی۔ میں کھوکھلی ہنسی ہنستی اور ان سے کہا کہ وہ لے جائیں، ویسے بھی ان کو بیٹا چاہیے، زندہ ہو یا مردہ کیا فرق پڑتا ہے، بیٹا تو ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مردہ بیٹا دیکھ کر میری ساس نے کوہرام مچا دیا تو میرا شوہر بھی بہت دکھی ہوا، جبکہ میں مطمئن تھی۔ ایک طرف میری بیٹی محفوظ ہو گئی تو دوسری طرف ان کو بھی اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی۔ کتنے دن تو میرا شوہر گھر ہی نہ آیا۔ پھر ایک دن میں اپنی دونوں بچیوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ آنن فانن آیا، مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے گھسیٹتا باہر لے آیا۔ میری ساس باہر ہی جوالا مکھی بنی کھڑی تھی۔ مجھے لگا شاید راز کھل گیا ہے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ مجھے باہر دھکا دے کر وہ میری بیٹیاں اٹھا کر لے جانے لگے۔ میں نے روکا۔ وہ میری بیٹیاں کسی کو دینے لے جا رہے تھے کہ بیٹیوں کے بوجھ سے جان چھوٹ جائے۔ میں بیچ میں دیوار بن گئی تو میرے شوہر کو غصہ آیا۔
نکل جاؤ اس گھر سے، بیٹیاں اور مردہ بیٹے پیدا کرنے والی عورت مجھے نہیں چاہیے۔ میرا شوہر غصے سے پھنکارا۔ میں نے حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ ایک طرف میری دونوں بیٹیاں رو رہی تھیں تو دوسری طرف میں اپنی قسمت کو رو دی۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دوں گی جو اسے وارث تھے۔ میری ساس نے زہر خند لہجے میں کہا تو میں نے دل پر پتھر رکھتے آنکھیں موند دیں۔ اور کتنا ظلم کریں گے یہ؟ کیا بیٹیاں اتنی بری ہوتی ہیں کہ ان کا وجود تک اس گھر میں برداشت نہیں کیا جا رہا؟ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ تھاما، دہلیز پار کرنے لگی کہ سامنے سے نند اندر آتی دکھائی دی جو بہت روتے ہوئے آئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، اس گھر سے نکال دیا کہ وہ بانجھ ہے۔ میری ساس اور شوہر تو اس مکافات عمل پر دیکھتے رہ گئے۔ میری ساس چکرا کر زمین بوس ہوئی تو سارے ان کی طرف بھاگے، لیکن وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ بیٹی کا دکھ جان لیوا ثابت ہوا۔ جو بھی گھر آتا دکھ کرتا۔ خیر وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزر گیا۔ میرے شوہر نے بھی چپ سادھ لی۔ ماں کے جانے کے بعد ان کے اندر کی فرعونیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں ہر ماہ کے آخر میں چھپ کر اپنی بیٹی سے ملنے جاتی۔ میں نے دائی کو بیٹی دے دی تھی، وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتی اور یہ احسان مانتی کہ میں نے اس کی سگی گود پھر سے بھر دی۔ لیکن یہ سب تو اوپر والا ہی جانتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کتنا تڑپتی تھی۔ کئی ایک بار سوچا کہ شوہر سے بات کر کے واپس لے آؤں، انہیں سچ بتا دوں، لیکن پھر سوچتی جو بات ختم ہو گئی وہ دوبارہ پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ نند بھی اداس رہتی، میری بچیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتی۔ میری بچیاں اپنی پھپھو کے ساتھ بہت خوش تھیں، وہ بیچاری بھی دکھی تھی، اپنی ممتا کا سکون ان سے حاصل کرتی۔ وقت تیزی سے پر لگا کر اڑتا رہا۔ میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی، چھوٹی 17 سال کی، اور جو دائی کو بیٹی دی تھی وہ 16 سال کی تھی اور سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میری اب بھی وہی روٹین تھی، بیٹی سے چھپ کر ملنے جاتی۔ میرے شوہر سے تعلقات تو ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن وہ پہلے والی بات نہ رہی۔ ایک دن میں نے دونوں بہن بھائی کو کچھ راز و نیاز کرتے سنا، جیسے کچھ پلاننگ کرتے ہوں۔ میں نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن میں چوکنا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن میری نند کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ میرے شوہر نے بہن کا ساتھ دیا اور مجھے گھر سے چلے جانے کو کہا۔ میرا دل بھی بہت سخت دکھا کہ شادی کے اتنے سال بعد بھی عورت کا کوئی گھر نہیں۔ میرے بابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے، امی ہی تھیں اور بھابھی بھی اپنی مرضی کی مالک۔ ایک بار پھر وہی سب ہوا، مجھے بیٹیوں کے تانے دیے گئے اور میری بس ہو گئی۔ میں نے دونوں بیٹیوں کا ہاتھ تھاما اور ماں کے گھر کی راہ لی۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میرے شوہر کا فون آ گیا۔ مجھے لگا شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میری بھابھی کا بھی منہ بنا تھا میری اور بچیوں کے وہاں رہنے سے۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، فون اٹھایا، لیکن آگے سے میرے شوہر نے دوسری شادی کی خبر دی۔ آج شادی کے 19 سال بعد پھر سے وارث کی یاد آ گئی۔ میرا دل بری طرح جکڑا گیا۔ میں گھر لوٹ آئی، لیکن سامنے اپنی تیسری بیٹی کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جس طرح وہ بن سنور کر کھڑی تھی میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، اور میرے شوہر کے الفاظ کہ اب وہ اس گھر کی مالکن ہے میرے شک پر یقین کی مہر لگا دی۔ میری آواز ہی بند ہو گئی۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ ایک گناہ ہو گیا تھا، شوہر نے شادی بھی کی تو کس سے؟ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی؟ شوہر کے چہرے پر خوشی، طنز اور بلا کا سکون تھا۔ نند بھی سپاہ چہرے کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ کیا ظلم کر دیا آپ نے، یہ کیا کر دیا؟ میں نے ٹوٹے لفظوں میں روتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اپنی بیٹی سے آپ نے شادی، بولتے ہوئے مجھے خود پر شرم آئی۔ دل کیا زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔ میں نے اپنے آپ کو پیٹا، اپنے بال نوچے، روئے جا رہی تھی، لیکن میرے شوہر اور میری نند کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ گناہ ہو گیا، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ میں نے خود غلامی کی۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ میری بیٹی ہے، اور یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں۔ علی کے الفاظ نے مجھے ایک دم سے جیسے جینے کی نوید سنا دی۔ میں نے چہرہ اوپر کر کے ان کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے پاس بیٹھے تھے۔ ہاں، وقت کی ستم ظریفی کے میں ظالم بن گیا تھا، بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے بیٹیاں نہیں بیٹا چاہیے تھا، اور اس میں تمہارا دل بھی بہت دکھایا، تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو تکلیف بھی پہنچائی، لیکن تم نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا، میری بیٹی کو کسی اور کو دے دیا۔ میرے شوہر تڑپ کر بولے، اور مجھے لگا آج ہی تو وہ بولے ہیں، ہر ماہ کے آخر میں تم کسی درگاہ کا بہانہ کر کے چلی جاتی۔ مجھے شک ہوا، میں نے تمہارا پیچھا کیا،
تب مجھے ساری سچائی معلوم ہوئی کہ تم نے دائی کی بیٹی کے ساتھ اپنی اولاد کو بدلا ہے۔ میری بیٹی اسے دے کر اس کا مردہ بیٹا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کتنے سال میں اسی غم میں تڑپتا رہا کہ میرا مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اللہ نے تو مجھے بیٹا دیا ہی نہ تھا۔ شوہر نے لب بھینچے، میں چپ کر کے سنتی رہی۔ پھر میں اور باجی نے مل کر پلاننگ کی، تمہیں ماں کے گھر بھیج کر اپنی بیٹی کو گھر لے آیا اور تم سے جھوٹ بولا کہ شادی کر لی ہے، ویسا ہی جھوٹ جیسے 16 سال سے تم بولتی آئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں ڈر گئی تھی۔ آپ نے میری بیٹی کو مارنے کا سوچا تھا۔ میں نے ان سے ماں کے ساتھ ہوئی بات بتائی۔ وہ ماں نے کہا تھا، میں نے نہیں، میں نے تو انہیں منع کر دیا تھا۔ اور تم؟ وہ دکھی تھے، جبکہ میں روتے ہوئے شکر ادا کر رہی تھی کہ علی نے گناہ نہ کیا، ورنہ کفارہ کیسے ادا ہوتا۔ انہوں نے مجھے ہاتھوں سے تھاما اور کھڑا کیا، مجھے معاف کر دو۔ شاید سب سے زیادہ غلطی میری تھی۔ بیٹیاں تو واقعی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بس ہم بدبخت ہی انہیں بوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا کہ دیر سے ہی صحیح، لیکن میرے شوہر کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو گلے سے لگایا۔ علی نے بھی تینوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے انہیں باپ ہونے کا شرف بخشا۔ دور کھڑی نند کی آنکھیں بھی آنسو سے تر تھیں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میری ماں کو معاف کر دینا۔ میں خوش تھی، معاف تو اللہ نے کر دیا تھا۔ ایک سخت آزمائش تھی جو آئی اور گزر گئی۔ اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ اس نے مجھے کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا۔